نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يؤذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا تمام تر تعریف اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید الکونین امام الہدا سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ معزز موقر محتشم محترم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید اپنے بندوں کے لیے ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق بنا کے نازل فرمایا۔ اس کتاب کا مطالعہ، اس کا فہم ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ قرآن نامی کوئی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے پڑھنے کے لیے اتنا علم ہونا ہی کافی ہے کہ کسی انسان کو پتہ ہو کہ قرآن نامی کوئی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، باقاعدہ اس کو فضیلتیں بیان کی جائیں اس کے پڑھنے کی، اسے پابند کیا جائے، یہ سارے لوازمات بعد کے ہیں۔ ابتداءً سر دست اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا۔ ایک ایک چیز اس میں اس پاک ذات نے کھول کے بیان کی۔ شیطان اللہ کی مخلوق ہے، اسے اس کے سافٹ ویئر کا پورا پتہ ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسے پورا علم ہے کہ یہ کس طرح کی چیز میں نے بنائی، اسے پوری خبر ہے۔ لیکن ہمارا برا ہونا اس لیے یہ نہیں کہ ہم برے اس لیے ہیں کہ اس کو خبر ہے، ہمارے برے ہونے کا اس کو خبر ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم صرف برے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم وہ برائی خود کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ ہم اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اچھائی کی توفیق دی ہوتی ہے اور ہم اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خبر کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں، توفیق اس کی ہے کہ ہم سے اگر اچھائی ہو جائے ہم اس اللہ کا
شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخیر، کتنے زبردست جملے ہیں، کلہ بیدیک، اللہ جتنی خیر ہے ساری تیرے ہاتھ میں، تیری طرف سے، والشر لیس الیک، کسی قسم کا شر اس کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی، اس کا وقوع ہم سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کا بعض مقامات پہ تعارف کروایا ہے، وہاں اس نے فرمایا ہے کہ شر بھی میں پہنچاتا ہوں، نقصان بھی میں پہنچاتا ہوں، خیر بھی تمہیں میں دیتا ہوں، وہ پاک ذات اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہہ سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ خیر اللہ کی طرف سے اور شر سارے کا سارا یہ ہماری طرف سے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اپنی بری فکر کی پذیرائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور اتنی دیدہ دلیری سے وہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی گلوکار گانے کا انٹرویو دیتا ہے تو سوال پوچھنے والا اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ ایسے اتنی عزت کس نے ملی؟ وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ عزت مجھے اللہ نے دی۔ وہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عاجزی ہے، کیا عاجزی ہے۔ یعنی اس مراز کونے کی نسبت وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ یہ اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، اور حدیث کے جملے کیا ہیں؟ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ شر کی نسبت تیری طرف نہیں، کسی برے کام کی نسبت تیری طرف نہیں، کسی ایسے کام کی نسبت جو تجھے پسند یا تیرے حبیب کو پسند نہیں، کتاب و سنت کے اندر اس کے جواز کے دلائل موجود نہیں، اس کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یہ جو ہم بعض دفعہ بات کہہ دیتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے، جو آج کی آیات میں نے منتخب کی ہیں مطالعہ قرآن کے لیے، اس کا یہ مضمون ہے۔ فرمایا تم ایسے بات کہہ جاتے ہو اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات تم کہہ جاتے ہو کہ اس طرح کی چیزوں کی نسبت تم اللہ کی طرف کر دیتے ہو۔ اور یہ انسان کا مزاج ہے، اس مزاج کی درستی فرمائیں۔ اگر میرے آپ کے ہاں اس طرح کا مزاج ہے تو ہمیں اس کی درستی کرنی چاہیے کہ اگر خیر آتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں ہمارا کمال ہے، بچہ محنت کر کے کامیاب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بزنس کو برکت اور ترقی دے دی تو ساری عزتیں اپنی جولی میں ڈالتے ہیں ہم، اور جو ہی کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے قسمت میں لکھا تھا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تقدیر میں تھا۔ ٹھیک ہے تقدیر میں تھا تو جو تجھے اچھائی پہنچی ہے وہ تیری تقدیر میں نہیں تھی؟ جو اللہ تعالیٰ تجھے روپے سے لاکھوں میں لے آیا ہے، ہم اس دور میں غربت کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا دور بڑی خیر کا دور تھا، وہ صرف اس لیے خیر کا تھا کہ اس میں شکریہ موجود تھا۔ آج سے 40 سال پہلے بندہ ڈھونڈے جس نے لاکھ روپیہ دیکھا ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہاں رکشے والے بھی اللہ کے فضل سے لاکھ دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے گنتے ہیں۔ ناشکری کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے کے اندر پریشانی ہے، اور جہاں ناشکری آ جائے، امام الہدا نے فرمایا وہاں آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 پہاڑ دیے جائیں تو وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا، وہ تیسرے کی تمنا شروع کر دیتا ہے۔ تو غربت خواہشات کی ہے، ضرورتیں تو اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے پوری کر رکھی۔ اس طرح کی چیزیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اور اگر خیر مل جائے لفارح فخور، پھر کندھے کھڑے کر لینا، اترانے لگ جانا۔ لوگوں اپنے جملوں پہ غور کیا کرو کہ اگر کوئی شخص تم پہ احسان کرے، تم درماندے راندے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے ہو پریشانی کے حال میں، اور کوئی بندہ تمہیں اٹھائے اور اٹھا کے چھوٹا سا کام کروا دے، تو ساری زندگی تم اس کے سامنے نظریں جھکاتے ہو، اس قسم کا تکبر کا بول تم اس کے سامنے نہیں بولتے۔ اگر بولو تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں، یہ ہمارا دل دکھانے والی بات ہے، تو گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مکان بھی تیرا کرائے پہ تھا، میں نے تجھے کام کروایا، تم ساری زندگی اس کا احسان اپنے دل میں رکھتے ہو، تو یہ ساری کائنات جس پہ چل پھر رہے ہو، اس پہ چلتے پھرتے کبھی خدا کی طرح بھی غور کیا کرو کہ یہ سارا سسٹم، یہ ساری کائنات میں نے تجھے دی۔
اپنے محسن کے سامنے تم ادب و احترام کے جملے بولتے ہو اور زبان سے پیار بھرا اظہار کرتے ہو جس شخص سے تمہیں یہ معلوم ہو کہ میرا مفاد وابستہ ہے۔ سب سے بڑا مفاد جو ہمارا وابستہ ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی پاک ذات سے ہے۔ اس سے بڑا مفاد ہمارا کسی سے وابستہ نہیں، اور جس طرح کا مفاد ہمارا اللہ کے ساتھ رابطے کا اور اس قسم کی ضرورت جو اللہ نے ہماری پوری کرنی ہے، وہ کائنات میں ضرورتیں پوری کرنا کسی کے بس میں ہی نہیں، چونکہ وہ اکیلا ایک اللہ کر سکتا ہے، ایک اکیلا اللہ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ اعلان فرمائیں کہ جب بھی وہ بات کریں تو بات خوبصورت زبان سے نکالیں۔ یہ زبان بڑی محنت مشقت سے بنائی گئی ہے۔ باقاعدہ قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کی مشقت کا اظہار کیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تجھے مشقت در مشقت میں تخلیق کیا گیا۔ اگرچہ اللہ کا کن کافی ہے کائنات کے سسٹم کو تخلیق کرنے کے لیے، جب وہ کن کہتا ہے تو کائنات پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انسان تیری تخلیق کا پروجیکٹ ایسا ہے کہ اس پہ محنت ہوئی، اور انسان کے تعارف کی مرکزی پہچان اس کی زبان ہے۔ یقول التی ہی احسن، جملہ اچھا، اور سب سے برا جملہ کیا ہے کہ انسان خیر کی نسبت اپنی طرف کرے اور نعوذ باللہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ کامیابیاں ملیں اپنا کارنامہ قرار دے، ناکامی ملے تو تقدیر کے کھاتے میں ڈال لے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑا ہی انسان کو اللہ کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے جب کمزوری انسان سے ہو جائے اور انسان اس کمزوری کا اعتراف کر کے یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، خطائیں ساری مجھ سے ہوتی ہیں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تیرے پاس تو رحمت کے ذخائر بڑے وافر ہیں، ان رحمت کے ذخائر میں سے مجھے بھی نواز اور میری کمیوں اور کوتاہیوں پہ تو عفو کا قلم پھیر دے، مجھے معاف کر دے۔ یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان باتوں کی بنیاد پہ دلوں میں ایک دوسرے کے بارے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ دشمنیاں یہاں سے مول لیتی ہیں۔ آپ اگر 100 بندے کو جانتے ہیں جو آپس میں نہیں بولتے، ان 100 میں سے یقیناً 90 ایسے ہوں گے جو زبان کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ سب نے تھپڑ نہیں مارے ہوئے ایک دوسرے کو، سب نے کوئی اسلحہ اور گولیاں نہیں چلائی ہوئی، بندے قتل ہی نہیں کیے ہوئے۔ وہ 100 میں سے ہوگا ایک آدھا ایسا بھی کہ جو اپنے بھائی کو اس لیے نہیں ملتا کہ اس نے اس کو مارا ہوگا، ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں 75% بہنیں اپنے بھائیوں سے راضی نہیں ہیں، بھائیوں نے کو تھپڑ مارے۔ ہم جو ایک دوسرے کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس چھوڑنے کا سبب ہماری زبانیں ہیں صاحب۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، زبان کے جملے جب تلخیوں کی حدوں کو بھی کراس کر جائیں گے تو شیطان اس جملے کو دلیل بنا کے تمہارے درمیان فرق ڈال دے گا، نفرت کی دراڑیں ڈال دے گا۔ لہٰذا یقول التی ہی احسن، تم بات اس انداز سے کرو کہ جو بات اچھی ہو اگلے بندے کے دل میں اترے۔ ہمارے معاشرے کا یہ رواج ہے، وہ بندہ کسی سے چیز مانگ لے ادھار، اگلا بندہ بھی تو خیر نہیں نہ کرتا، اس طرح واپس لا کے نہیں دیتا، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ تو اس کا تماشا بنایا ہے، تو شرم ہی لائی ہوئی ہے، پہ وہ بھی تیرا منگن طور پہ سی۔ تم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہوا، یہی طرز عمل تم نے اختیار کیا ہوا۔ ایک بات کی کئی باتیں کر دی، وہ کہتا ہے یار دفعہ مارو، یہ بھی کوئی بندہ ہے، ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ بنیاد کیا بنی؟ بات۔ بنیاد کیا بنی؟ جملے۔ بنیاد کیا بنی؟ زبان۔ یقول التی ہی احسن، یہ اسلام کا اخلاقی تصور ہے۔ یورپ مادہ پرست ہے، اور جہاں سے مادہ آتا دیکھتا ہے، روپیہ آتا دیکھتا ہے، وہاں وہ اس ویلیو کو، اخلاقی دائرے کو لازمی قرار دیتا ہے کہ بزنس چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے،
بزنس کے لیے ضروری ہے ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے. اور گاڑی کے اندر پانی پلانے والے یا پانی پلانے والیاں اسی لیے آپ سے مسکرا کے ملتے ہیں کہ انہیں کمپنی نے پابند کیا ہے کہ آپ کو ایکسکیوز کہہ کے بلائیں, توجہ آپ کی احتراماً اپنی طرف وہ ملتفت کریں, آپ گھنٹی دبائیں وہ بھاگ کے آئے, آپ کی بات سنیں. اخلاق کا دائرہ کار, ایٹیکیٹ کا دائرہ کار اس کمپنی نے طے کیا ہے, وہ اس کو جواب دہ ہے, اور وہ اخلاق کا اظہار اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تنخواہ اس سے وابستہ ہے. جبکہ اسلام کا دائرہ اس سے کہیں وسیع ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر تم کو زبان اچھی نصیب ہو گئی ہے تو یہ اچھی زبان تم کو جنت کا مالک بنا دیتی ہے. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. اگر تمہاری زبان سے کسی کو دکھ اور تکلیف اور پریشانی ہے اور تم جنت الفردوس کے خواب دیکھتے ہو اکیلی عبادات بجا لانے کی بنیاد پہ, تو اس خیال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال تازہ نہیں قرار دیا ہے, کوئی خیال مستحسب نہیں قرار دیا ہے, اچھا خیال اسے نہیں قرار دیا. آپ کہیں لی عبادی, جو میرے بندے ہیں, تو اللہ کی بندگی کا جو قرینہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ قرار پائے. یہ کوئی چھوٹا سا جملہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اتری عیسی ابن مریم, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا گیا تم اس طرح میری شان میں غلو نہ کرو, بلکہ میری شان یہ ہے کہ فقولوا عبداللہ, مجھے کہو کہ میں عبداللہ ہوں, مجھے کہو کہ میں عبداللہ, اللہ کا بندہ عبد ہونا, و رسول بعد میں رسول کہا. اور سبحان اللہ جی, انسانیت کا عروج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا, اس سے بڑا شرف کسی انسان کو نہیں ملا. سبحان اللہ جی, اسرا بعبدہ, یہاں بھی اللہ نے جب اس عروج کا تذکرہ کیا تو لفظ عبد کا تذکرہ فرمایا. ایاک نعبد, ہم تیرے ہی غلام بننا چاہتے ہیں, تیرے علاوہ ہمارا سر کسی کی غلامی میں نہ جائے. نعبد, عبادت تیری, بندگی تیری, ریاضت تیری, غلامی تیری, ہم عبد تیرے, ہم بندے تیرے بننا چاہتے ہیں. وقل عبادی, تو کہیے پھر ان سے جو میرے بندے ہیں, یقول التی ہی احسن, جب باہمی مجلس کریں بات کریں تو خوبصورت طریقے سے بات کریں. یہ کلام کا فن یہ ہر بندے کی بساط نہیں ہے, لیکن یہ کوشش کرنے سے, محنت کرنے سے. صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بعض دفعہ ایسے خیال قلب و جگر میں امڑتے ہیں اور زبان پہ آنا چاہتے ہیں, خیال بن کے زبان پہ آنا چاہتے ہیں. بعض خیال آپ کے جسم میں آگ لگا دیتے ہیں اور یہ خیال جملے کی شکل اختیار کر کے نسلوں کی نسلوں میں آگ لگا دیتا ہے. اللہ کے رسول اندر آگ سی جل جاتی ہے اور میں پھر اسے کنٹرول کرتا ہوں, اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اگر زبان پہ لاؤں تو وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آگ ہو تو میں آگ میں کود جاؤں, ان خیالات کو زبان پہ نہ لاؤں, میں کنٹرول کرتا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا تجھ پہ احسان ہے کہ اس نے تجھے توفیق دی ہے, تو کنٹرول کرتا رہ, اللہ تعالیٰ ان خیالات کو بھی حسین اور جمیل بنا دیں گے. نیگیٹیویٹی جو ہے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے کا. یعنی فوری طور پہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو خوش گمانی سے پہلے ہمارے قلب و جگر میں بدگمانی آتی ہے. ہم بچوں کو بدگمانیاں سکھا دیتے ہیں اور ساری زندگی ان کا ذہن نیگیٹو رہتا ہے. نیگیٹو خیال سے اچھے جملے زبان پہ نہیں آتے, برے خیال سے زبانیں خوبصورت نہیں ہوتی. اور پورا جمعہ میں نے اس چیز پہ پڑھایا ہے, اگر قلب و جگر کے اندر برائی چھپی ہو اور زبان پہ بندہ اچھائی لائے تو شریعت پھر اسے منافقت سے تعبیر کرتی ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم, جو تمہاری باہمی لڑائیاں ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی نہ کوئی زہر کا نشتر اس کے سینے میں کھبا ہوا ہے. تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں, نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں, لیکن زبان کے لگائے ہوئے پھالے اور زبان کے لگائے ہوئے زخم یہ نہ جلدی مندمل ہوتے ہیں نہ جلدی بھرتے. جو میرے بندے ہیں, عبدیت, اللہ تعالیٰ کی غلامی, یعنی یہ خوبصورت جو لسان ہے, زبان و ادب ہے, بلاغت ہے, آپ کی زبان کی چاشنی اور جی حضوری اور القابات ہیں,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ سوچ یہ رکھیں ذہن میں کہ میں اگر کسی بندے کو اچھے طریقے سے بلاتا ہوں تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو یقیناً کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ بندہ چاپلوسی کرتا ہے. آپ کے بارے معاشرہ گواہی دے گا کہ یہ بڑے چھوٹے تمام لوگوں سے ادب اور احترام سے ملتا ہے، اچھے اخلاق سے ملتا ہے، اس کی زبان پہ اچھے جملے آتے ہیں. والدین کو راضی کرنے کے لیے 2 جملے کافی ہوتے ہیں. ماں تو 2 جملوں کی مہار ہوتی ہے، اس کا مہینوں کا غصہ ایک جملے میں اس طرح بہہ جاتا ہے، جس طرح چودھری افضل حق نے لکھا ہے کہ جس طرح سیلاب کے اندر بے بس تنکے بہہ جاتے ہیں، ماں کا غصہ تو ایک مسکراتے بول میں اس طرح بہہ جاتا ہے. والد کا غصہ بھی کافور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جملے کے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر اتنی طاقت پیدا کر رکھی ہے کہ بڑی بڑی گریں اور بڑی بڑی ضدیں اور بڑی بڑی اناد کی تہیں، دبیز تہیں، وہ ساری اکھڑ جاتی ہیں اور حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے. اس زبان کے ذریعے سے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان چکر چلانے کے لیے زبان کو استعمال میں لاتا ہے. شیطان چکر چلانے کے لیے کبر کا خیال دل میں پیدا کرتا ہے، زبان سے ایسے جملے نکلواتا ہے جو جملے معاشرے کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہیں. آپ ہمارے حکمرانوں کی زبانیں دیکھیں. ایک اچھا آدمی، دانا آدمی کیا اس طرح کی زبان بولتا ہے؟ جس طرح کی زبانیں وہ لوگ بول رہے ہیں جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. باقی تو ٹھیک ہے، ان کے ہزاروں کمیوں اور کوتاہیاں ہوں گی اور بہت ساری چیزیں منصہ شہود پہ آ بھی جاتی ہیں، منظر عام پہ آ بھی جاتی ہیں. زبان تو انسان کے باطن کا تعارف ہوتی ہے، یہ تو چھپے ہوئے انسان کی ایک تصویر ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ سطوت اور حشمت اور سٹیٹس والا جو انسان، اس کے اندر کا انسان غریب ہے، امیر ہے، خوبصورت ہے، کس طرح کا انسان ہے، یہ تمام تر پہچان کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندے شر کی کنجی ہوتے ہیں اور خیر کا تالا ہوتے ہیں. جہاں بول پڑیں اوتھے خیر نو جندرے لگ جاندے نے تے شر نو کنجیاں لگ کے تے شر دے دروازے کھول جاندے نے. الناس، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، للشر، شر کے لیے، مفتاح، چابیاں ہوتے ہیں، اور خیر کے لیے قفل، تالا ہوتے ہیں. بولے ادھر بولے اور ادھر خیر کے دروازے کو تالا لگا اور شر کے دروازے کھل گئے. اور بعض بندے بھری محفل میں بیٹھے دانا سبھی کی بات سن کے چند جملے ایسے کہتے ہیں. اور دوسرا جو منظر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شر کے وہ تالے ہوتے ہیں اور خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، اللہ ان کے بولنے سے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ پچھلے دنوں ایک عزیز نے مجھے بتلایا، ان کے گاؤں کا یہ واقعہ ہے. 3 قتل ہوئے. اب مان چھان بھی نہیں رہ گیا، نوجوان نسل دا مان ہوندا ہے، مان نہیں رہ گیا ہن. اگلے آندے ٹھیک ہے بھی اسی آدھے پیو دا کہنا نہیں مانتے، تو کی شے. لیکن ہم تو اسلامی روایات اور جو اقدار ہیں اس ممبر سے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ لڑائی ہو پئی، دشمنی سی، وہ اسلحہ لے آئے، بھی لے آئے، تو انہوں نے ایک ایسا بندہ بلایا جو دونوں فیملیوں کے نزدیک احتراماً قابل احترام سمجھا جاتا تھا. اب وہ جب آیا تو جو دوسری فیملی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ مان نال آ کے آندا ہے تھوڑی جی جی پنجابی چ بندہ ہلکی پھلکی گال جی لوگ کٹ دیں نے، انہیں وہ جملہ بول کے آخیا ہوں مامیاں دے ہوندے ایویں کرو گے. مان نال آخیا بھی وڈے بیٹھے نے تو یار تسی لڑ پے. وہ دے منڈے آندے تو اے ہوئیں گا، تیرا فلانا اے ہوئے گا جہاں لفظ انہیں بولیا، تیرے وڈے اے ہون گے، تیرے فلانے اے آن گے. یہ منڈا نال سی، انہوں غیرت آئی، انہوں فیر مارتا، انہیں انہاں دے 2 مارتے. لو جی زبان چ 3 بندے مر گئے، 3 قتل ہو گئے. اے خیر دے تالے تے شر دیاں کنجیاں. اور موجودہ دور وچ یقین منو تانوں میں اینی پتے دی گل دسن لگا انشاءاللہ، پتہ تانوں بھی ہے، میں یاد دہانی کرنی ہے. ہر بندہ سر چڑھن نو پھردا ہے، نہ ٹکر لو کسے نال. رکشے والے وہ مرن نو پھردے نے،
موٹرسائکل والے وہ موت لبھتے پھرتے ہیں، گڈی آن ڈی سیدھے ہی آتے نہیں سائڈ تے کرتے، کہتے نگا دے یار ہور کچھ نہیں، عمران خان دے دور چ شہادت دی موت نصیب ہوے۔ بالکل کسے نہ الجھو، کسے بندے نے تانوں چار سنا بھی دتیاں ہے نا، صبر کرو، خاموش ہو جو، ایویں کسے نکمی جی گل تے بحث کردے ہیں اپاں کسے کھو کھاتے دے نہیں رہاں گے۔ کیا ہوگا؟ ہم مظہر صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں کہ بعض بندے ٹول پلازے پہ 20 روپے کی خاطر اپنی نسلوں کا تعارف کرا دیتے ہیں کہ 20 روپے بچ جان۔ کیا ضرورت ہے یار اپنی اس متا کو دھاؤ پہ لگانے کی؟ اگلا بندہ ساری سن کے گل آ کے ٹھیک ہے میں نہیں مانتا بھائی دے کے پھر ہی کہاں جانا ہے، کیا پلے رہے گا؟ کسی رکشے والے کو آپ نے مناظرہ کر کے، ہمارے ادارے میں ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میں نے بڑے قاری صاحب سے ملنا ہے، مجھے کہنے لگی بڑے یعنی قاری یونس صاحب ہوتے ہیں وہاں، ان سے میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے مل رہی ہے، بچے کو بٹھا دیں کوئی مسئلہ نہیں، کہتے نہیں میں بڑے قاری صاحب نے ملنا ہے۔ میں کہا کوئی مسئلہ نہیں میں ان کو بتا دوں گا، کہنے لگے نہیں میں نے ان سے بڑے قاری صاحب سے جو مل کے جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اب وہ سوئے ہوئے ہیں آپ مل لینا۔ وہ اس نے دوبارہ آئی، اس نے کہا جی اب یہ بچہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، تو قاری صاحب نے کہا یہ تو قاری عظیم صاحب حل کریں گے، کہتی انہوں نے تو میں مل گئی ہیں، تو میں انہوں نے آخیا سی کہ وڈے قاری صاحب نے ملنا، تو انہوں نے تو مینوں نہیں دسیا میں ہی وڈا۔ میں کہا میں اب 1.5 گھنٹہ لگا کے اس کو بتاتا کہ یہاں مدیر میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں، فلان میں ہوں، ڈھینگ میں ہوں، پتہ اس کو چلی گیا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایک چاول کا تھیلا اٹھانے والے کو تعارف کروانے لگ جاتے ہیں، تینوں پتہ نہیں میرا ابا فلان سی، اسی فلانی الیکشن بھی اسی لڑیا سی، بھی سامنے دیکھ ہے کون؟ یقول التی ہی احسن۔ اور قرآن مجید نے ایسی خوبصورت بات فرمائی سبحان اللہ کہ کبھی ایسے بندے سے بحث ہو جائے، خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اسے تم نے سلام کہنا ہے اور اسے جان چھڑوانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی انرجی اور اپنی طاقت ضائع نہیں کرنی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں بحث و تمہیز میں پڑھنے کی، اور یہ جو بحث و تمہیز ہے یہ خیر اٹھا لیتی ہے، یہ جدل خیر اٹھا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے جا رہے تھے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے طاق رات کون سی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں دیکھا کہ 2 بندے آپس میں مجادلہ کر رہے تھے، مخاصمہ کر رہے تھے، بحث و تمہیز کر رہے تھے، کسی بات پہ تو تکرار ان کا ہو رہا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور ان کی وہ مخاصمت اور ان کا وہ تو تکرار اور ان کا وہ مجادلہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کے ان کی بات سنی، اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت محروم ہو گئی۔ وہ جو متعین عدد مجھے بتلایا گیا تھا کہ آخری عشرے کی فلان طاق رات جو ہے وہ طاق رات ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے، وہ قدر کی رات ہے، تقدیر کے سنورنے کی رات ہے، قسمت کے سنورنے کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ 90 سال کی نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں اور کئی مہینوں کے نفل و نوافل اور قیام اس رات کے مقابلے میں ہلکے ہیں، لہٰذا اس رات کو تم نے جاگنا ہے۔ کنفرم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بندوں کی بحث و تمہیز مجادلے کی وجہ سے وہ متعین نکتہ مجھ محمد کے ذہن سے اٹھا لیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جمعے کے اجتماع میں قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ، ایک مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ جانا ہوا گفتگو کے لیے، تو میں بڑے موشن کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، میرے اساتذہ بھی موجود تھے، تو بڑا ایک لے بن گئی، بڑا ماحول بن گیا، بڑا خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن کھول دیا، باتوں کی آمد شروع ہو گئی، مجھے لطف آنے لگا، بندوں کی توجہ اور ٹکٹکی بند گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا ماحول الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تے پچھوں کسی نے نا ممبر چوں آکھیا یار تو مجھے پہنچیا نہیں، یہاں میں بیٹھا ہوں، وہ آدھی نے بینر لگا سی تے پیچھے لوگ کے انہیں فون کیتا۔ آپ یقین مانیے اس کے فون کی آواز میرے کان میں پڑی، مینوں گل ہی بھول گئی ساری، مینوں چیتا ہی نہیں رہا میں کہنا کی ہے تے کہہ کی رہا سی۔ بڑا ہونا میں دسیا جی تسی فلاں گل کر دے سی، فلاں سچی مچی بھول گئی۔ میں پھر گفتگو دا موضوع تبدیل کر کے اس پاسے آ گیا، میں کیا اج سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے درمیان، جمعے کے خطبے کے درمیان توجہ مولوی صاحب کی طرف، علامہ صاحب کی طرف، شاگرد کی طرف، سٹوڈنٹ کی طرف، قرآن کی دعوت دینے والے کی طرف، اگر تم کسی بندے کو حرکت کرتا دیکھو تو زبان سے بول کے اسے یہ نہیں کہنا نہ کر، اگر تم نے یہ کہا فقد لغا، گویا تم نے لغو حرکت کی۔ اگر ڈٹ کے استقامت اور توجہ انہماک کے ساتھ تمہیں خاموشی سے خطبہ سننا آ گیا تو کیا تمہارے اجر کے لیے یہ کافی نہیں؟ تمہارے اٹھنے والے ہر ایک قدم پہ اللہ سال کے روزے تم کو عطا کرتے ہیں، اللہ سال کے نفلوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ خاموشی سے سننا یہ بہت بڑے دلیر بندے کا کام ہے۔ کسی کی بات کو خاموشی سے سننا یہ بہت بڑے دلیر بندے کا کام ہے۔ اس دور میں سننے کے زاویے اور پیمانے وہ لبریز ہو چکے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں مولوی عظیم اختر خوش قسمت ہوں، ماشاءاللہ آپ ہر جمعہ 1 گھنٹہ مجھ کو سنتے ہیں۔ مجھے بھی پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے سننے والوں کو اللہ کا قرآن سناؤں، جناب محمد کا فرمان سناؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھوں، دل میں لطافت اترے، احساس میں جاویدانی آئے اور ایمان و قلب و جگر کو جلا ملے اور اللہ کے دین کی محفل میں بیٹھ کے لطف آئے، دل اور قلب و جگر اور روح و بصر کا زنگ اترے اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے وہ باتیں یاد آئیں جو روحانیت، ایمان اور التفات کی باتیں ہیں کہ نظر کرم برسی خدا کی اور پورا ماحول معطر اور درخشاں ہوا۔ قرآن کی باتیں سنی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، پورے ہفتے کی پریشانیاں دور ہو گئیں، ہفتے کی ٹینشنیں دور ہو گئیں اور دل کو ایک تقویت اور جلا اور ایمان تازہ اور ہوا کا شاداب جھونکا ملا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم میری مجلسوں میں، میرے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو میں اسی طرح اپنی محفل اور اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو ہوائے تازہ، حیات درخشاں عطا کرتا ہوں، اور جب وہ میری محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو زندگی ملتی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ وہ قرآن کے جملے ہیں، وہ اللہ کے بول ہیں جو اللہ نے بولے ہیں۔ یہ جملوں کو مقام حاصل ہے کہ ان کے ذریعے سے دل اور روح کے اندر ایمان کی تازہ ہوائیں اترتی ہیں۔ یہ میرے محمد کے فرمودات ہیں جو اس ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایمان اور بصیرت کو جلا ملتی ہے۔ تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جملہ بولو، تمہارے جانے کے بعد لے کر جاؤ گے، کسی کی دل کی دنیا میں ایک ضرب المثل بیان کر کے اس کی زندگی تبدیل کرنے کا سامان کرو، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ جیسے آج ہماری بر صغیر کی وہ نسل جو آخری سانسیں لے رہی ہے، وہ سیانے کہتی دنیا سے جا رہی ہے۔ سیانے اداں دے ہوندے سی، سیانے اداں دے ہوندے سی، سیانے اداں دے ہوندے سی، سیاڑیاں نے آکھیا سی، سیاڑیاں نے ایویں نہیں ایویں آکھیا سی۔ آپ کئی سیانوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے دیکھیں، آپ کو وہ جملے آپ کی زندگی اور آپ کی حیات کے اندر ایک تازہ جھونکا محسوس ہوں گے، آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، اور اس محفل میں بیٹھ کے جہاں بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہوں گی آپ کو لطف اور سواد آئے گا۔ وقت نکالا کرو، وقت نکال کے مجلس میں بیٹھا کرو۔ انزائٹی، ٹینشن، پریشانی، اس کا علاج اللہ نے قرآن بنا کے جملوں کی شکل میں اتارا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن، اس کی تلاوت یہ شفا ہے۔ محفلیں لگایا کریں، اچھی باتیں سنا کریں۔ آپ کی صحت کے لیے جتنی ایکسرسائز ضروری ہے، اس ایکسرسائز سے جو جسمانی ایکسرسائز ہے، یہ ذہنی ایکسرسائز زیادہ ضروری ہے۔ ذہنی ایکسرسائز کیا ہے؟ کہ آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں اچھی اور خوبصورت باتیں ہوتی۔ بعض بندے اچانک انجانے میں ڈرنے لگتے ہیں، تنہائی میں ایک انہونا، انجانا، اندیکھا خوف ان کو ستانے لگتا ہے۔ ان تمام طرز ڈپریشن اور ان بیماریوں کا علاج احسن الکلامی کلام اللہ، اللہ نے اپنے کلام کی باتوں میں رکھا ہے، اپنے کلام کے تذکرے میں رکھا ہے کہ قرآن مجید کے تذکرے کی محفل لگ جائے، قرآن و سنت کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، انسان کو سکون اور لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یقول التی ہی احسن، اچھی بات تم نے کرنی ہے، اچھا کلام زبان سے نکالنا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور سب سے خوبصورت کلام یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کی تعریف کرنے والے لوگوں کا فقدان ہے، یقین مانیے۔
میں اپنی مثالیں آج آپ کو دے رہا ہوں تاکہ عین الیقین ہو، حق الیقین ہو۔ ایک امرود والے سے میں نے امرود خریدے تو اس نے اپنا کلو کے پیسے مانگے. میں نے کہا بہت زیادہ پیسے ہیں، ویسے اتنا ہے تو نہیں. اس نے کہا نہیں اتنے ہی ہیں، یہ میں بڑی محنت نہ توڑے. میں کہا امرود تیرا سارا ٹوکرے چ بہت صاف پیا ہے، لہٰذا جیڑی مرضی سیڈ تو پالو، امرود بہت اچھا ہے، بہت اچھا امرود. کہنے لگا میں چن کے توڑ کے لے آیا. میں کہا مطلب ہے تو چن کے توڑے تاں اچھے ہے، اللہ دا کوئی کردار نہیں. یہ دیکھنے کو تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے کا عالمی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے. قرآن جو کائنات کی کامیابی کی کتاب ہے اس کا آغاز ہی جملے سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے. اور ہم مرے جا رہے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، اور ہماری بہت ساری پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہماری تعریف نہیں ہوتی. بہت سارے بندے اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میری بات مانی کیوں نہیں گئی. بہت سارے بندے اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں اس محفل میں بیٹھے ہوئے 25-26 لقب لگا کے میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ الحمدللہ رب العالمین سب سے اچھا جملہ وہ، سب سے اچھا کلام وہ، انسان کی روح میں پائیداری پیدا کرنے والا جملہ وہ ہے جس جملے میں انسان کلام کرے اور وہ کلام مشتمل ہو اللہ کی تعریف پہ، اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کی شان بیان کرے، اپنے جسم کو دیکھے، اس کے کھلنے کو دیکھے، اللہ کی شان بیان کرے، اس کا تذکرہ کرے، ناک کی حس کو دیکھے، اس کا تذکرہ کرے، آنکھ کے 36,000 کیمرے، تصویر محفوظ کرنے کا سسٹم، کان کا سسٹم، دل کے دھڑکنے کا سسٹم، وینے خون، قلب و جگر، انسان کے خیالات، یہ ہونٹ اور یہ زبان اور زبان پہ لگی پود، یہ پورے کا پورا سسٹم. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم کے اندر میری ذات کا تعارف پنہاں ہے، پوشیدہ ہے. تمہارے جسم کا انگ انگ بول کے مجھ خدا کی کبریائی اور جلال کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا تم زبان سے اگر بیان کرو تو مجھ خدا کو اس سے بڑی خوشی ہوتی. یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اگر جملے اچھے نہ ہوں تو وہ تمہیں لوگوں کے درمیان معیوب بناتے ہیں. تو یہ بھی غور کرو کہ بعض دفعہ تم اپنی زبان کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں بھی معیوب ہو جاتے، بعض دفعہ تو اتنے معیوب ہو جاتے ہو کہ ایک انسان زندگی بھر محنت کرتا رہتا ہے. سید الہدا نے فرمایا کہ وہ محنت کرتے کرتے جنت داخل ہونے والا ہی ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان چند بلشتیں فاصلہ رہ جاتا ہے. لیکن ثم اس کے بعد یقول کلمۃ السخط، وہ اللہ کی ناراضی کا ایسا کلمہ کہتا ہے، کلمہ جملہ زبان سے ایسی تلخی کا اظہار کرتا ہے کہ اکیلا اللہ اسے جنت کے دروازے سے اٹھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اس جملے کی تلخی کی بنیاد پہ جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اتنی گہرائی میں جتنی گہرائی میں 70 سال کے بعد بندہ پہنچتا ہے، ایسے ریورس کر دیا جاتا ہے پیچھے کو. وہ جنت سے دور نہیں، وہ جہنم کے گڑھوں میں. زبان جتنا ہو سکے اپنے خدا کے اس دیے گئے ذخیرے کو فضول ضائع کرنے سے اسے محفوظ رکھیں، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں کریں، احادیث پڑھیں، اس کے مطالعے کو عام کریں. قرآن مجید کا فہم حکومت پاکستان نے لازمی قرار دیا ہے. کیا اسکول ٹیچروں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہ دیکھیں بات کس کے بارے قرآن میں ہو رہی ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ترجمے والے قرآن لیں گے، اکیلے ٹکر اور تنخواہ کی خاطر اوپر سے دیکھ کے پڑھائیں گے. اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں جو اس لیے تو اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اس لیے تو کلاسوں میں علماء سے رابطہ شروع کر دیا کہ ویکینسیاں آئیں، سیٹیں آئیں، لہٰذا ترجمہ پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ڈگری ہونا چاہیے، کسی مدرسے کی سند ہونا چاہیے. حضرات یہ 20-25 ہزار کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کی ایک ایک فہم، ایک ایک آیت کے فہم پہ اللہ نے سینکڑوں نفلوں کے ثواب رکھے ہیں اور جنت کے درجات رکھے. یقول التی ہی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے کو تم نے یہ کہنا ہے کہ وہ اچھی بات کریں، اور اس بندے سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی بات کرتا ہے. اس کی ٹینشنوں میں ایک ٹینشن یہ بھی ہے، اس کی پرائورٹیز میں ایک پرائورٹی یہ بھی ہے، بلکہ فرسٹ ترجیحات میں یہ ہے
کہ اس نے اللہ کا کلام کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹھنے کی کہیں نہ کہیں جگہ تو دی ہوئی ہے الحمدللہ, کرسی بھی ہے, میز بھی میسر ہے, تو کیا ایک مصحف نہیں ہم لے سکتے؟ اس طرح پیار کے ساتھ اس مصحف کو ہم اپنے سامنے کھولیں اور اس مصحف کو کھول کر کے اس میں جھانکیں. اس میں ہمارا تذکرہ ہے, ساڈیاں گلاں نے اس قرآن دے وچ, اسی کی شے ہیں دسیا ہے, اسی جو کر رہے ہیں دسیا ہے, جو کرن تو بعد جو ہونا ہے دسیا ہے. اچ ویکھ لو, کسے بندے دی عزت سطوت حملہ کرن دی کوئی لوڑ نہیں. میں جو کرنا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اللہ فرمایا اسی ہر انسان نوں طاقت دتی ہے, اونوں پتہ ہے وہ جو کر رہا ہے. دوسرے نوں بھاویں جھوٹ مار دے لیکن اونوں خود پتہ ہے, تے پتہ اللہ آندا مینوں بھی, اسے بھی پتہ ہے. اس کی بصیرت, اس کے ضمیر کو میں نے قیامت کے دن گواہ بنانا ہے. او دا ضمیر اونوں دستک دے دیندا ہے, بھائی یہ جو تو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو وہ جو کر رہا ہے اس کرنے والے عمل کو اس قرآن پہ پیش کرے. اللہ کی قسم, جو وہ کر رہا ہے, جو وہ کر رہا ہے, اس کرنے والے کا جو نتیجہ ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے. قبر کے بعد کیا ہونا ہے, مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتی, آج کے انتخاب سے آپ کہیے تمام لوگ جس طرح چاہتے ہیں عمل کریں. اختیار ہے انسان کو. فربکم اعلم, تیرا پروردگار بہت خوب جانتا ہے. بمن هو اہدی سبیلا, کہ سیدھے رستے پہ چلنے والا کون ہے, سیدھے رستے کی طرف بلانے والا کون ہے, اور گمراہ کون ہے. فرمایا ربکم اعلم بکم, تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہے تم پہ رحمت کی برکا برسائے. او ان یشاء یعذبکم, اور اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب سے دوچار کرے. زبان کے جملوں کی بنیاد پہ وہ چاہے تو تمہیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے. زبان کے جملے اللہ کے عذاب کا سبب اور باعث بھی بنتے ہیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ نے تجھے کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا, تو نے دعوت دینی ہے, یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہے. فرمایا وربک, اسی طرح تیرے پروردگار نے کائنات کے تمام سسٹم کو تشکیل دیا, اس کے علم میں ہے جو کچھ زمینوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, نبیوں کو نبیوں پہ اس نے فضیلت دی, جناب داؤد کو زبور. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي, لوگو تم اپنا اعتماد اللہ سے جب وابستہ رکھتے ہو تو پھر اس طرح کیوں کہہ دیتے ہو کہ مجھے فلاں بندہ جانتا ہے, میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا, میں تیرے ساتھ وہ کر دوں گا. ایمان تم اللہ کی ذات پہ رکھتے ہو, دوستی اللہ کی کا تذکرہ کرتے ہو, لیکن جب کوئی تم پہ مصیبت آتی ہے توجہ تمہاری فوراً غیر کی طرف جاتی ہے. آپ انہیں کہیے ادعوا الذین زعمتم من دونی, اپنی زبان پہ جو برے جملے لے کے آ کے تلخی اور مشکل کے وقت یہ بیان کرتے ہیں وہ ان کو بلائیں. اگر میں خدا کوئی مرض لگا دوں, فلا یملکون کشف الضر, تمہارے اس دکھ کو کوئی دور کرنے والا نہیں, تو تم اپنی زبان پہ اللہ کا نام کیوں نہیں لے کے آتے؟ تم فوری طور پہ کیوں کہتے ہو کہ میں فلاں سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ آپ فلاں سے رابطہ کرنا, یہ سارے اسباب اللہ نے تیرے لیے ہی پیدا کیے ہیں, لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب سے رابطہ کر, تیری زبان پہ اس کا نام آئے, اللہ اکبر آئے, مشکل کے وقت تیرا خیال اس کی طرف امڑے. جس طرح سمندر میں پھنسی ہوئی کشتی میں جس کو طغیانی اور سمندر کی طولانی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, اور وہاں بیٹھے ہوئے ذل عنہم, تیرے سارے خیال گم ہو جاتے ہیں, جیسے کبھی غیر کا خیال تیرے دل میں آئے نہیں تھا, کیونکہ تجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی چودھری نہیں پہنچ سکتا ہے, یہاں کوئی وزیر نہیں پہنچ سکتا ہے, تھانے دار نہیں پہنچ سکتا ہے, ایس ایچ او نہیں پہنچ سکتا ہے. اور جب یہ خیال تیرے دل اور قلب و جگر سے جھٹکتے ہیں تو تو پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے مخلص ہو کے اسے بلاتا ہے. اور فرمایا کہ جب میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں, آرازا وانا آ بجانبی, پھر ساڈے تو منہ پھیر کے ساڈے ال پیچھا کر لیندہ ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی شر پہنچتا ہے, پھر مایوس ہو جاتا ہے, ہائے وائے شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, جدوں اسی انعام کر دینے ہیں پھر منہ مروڑ کے ساڈے الوانا آ بجانبی, پھر پیچھا ساڈے الوں کر لیتا ہے, توجہ کسی اور پاسے حل کر لیتا ہے. میرے اہل حدیث ساتھی, مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھنے والے تمام سامعین, مائیں اور بہنیں, کیا سارا دن ہم کھانے کی تعریفیں کر کے وقت ضائع کر دیں گے؟ ان جملوں کا مول پڑنے والا ہے, یہ تولے جان والے. سارا دن تم ایک ایک کباب کی تعریف پہ جملے نچھاور کر دیتے ہو. اس طرح کا ماحول بناؤ
کہ تم اپنے ماحول میں بیٹھ کے اللہ کی شان بیان کرو، اپنی زبان پہ اس کی ذات کے بارے خوبصورت جملے لے کے آؤ. یہ چیز، یہ مقصد تخلیق کائنات تھا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے اس نے یہ سارے سسٹم میرے آپ کے لیے بنائے تھے. اے انسان، تو اگر غور کرے تو ہر نشانی تجھے دعوت دے رہی ہے کہ تو اللہ کا تذکرہ کر. اگر تمہیں دکھ پہنچے، اس دکھ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ولا تحویلا جو تم سے اس دکھ کو دور کر سکے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. غور فرمائیں، ایمان والے لوگوں کی نشانی یہ ہے وہ ہمیشہ اس عمل کی تلاش میں رہتے ہیں جو عمل انہیں اللہ کے قریب کرے. وہ اس کلام کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اس جملے کی تلاش میں رہتے ہیں. آج ہم سارے میرے سمیت اس سمت چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا قرب تلاش کریں. ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کی زبان سے اپنے بارے کچھ سن لیں کہ لوگ یہ کہہ دیں یہ فیشن انڈسٹری، یہ فلم مافیا، یہ سارا کس لیے وجود میں آیا؟ یہ سارے تعریف کے بھوکے، یہ احساس کمتری کا شکار. جب ان کی تعریف کی وہ خلا پر نہیں ہوتی لوگوں کے جملے سے، پھر یہ مر جاتے ہیں، یہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. انہیں سکون نہیں ملتا. نہ مجھے جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. اے شیطان، تو اپنے جملوں سے بندوں کو گمراہ کرے گا. غور کریے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا کلام کیا انسان کو بہکانے کے لیے. اللہ نے فرمایا یہ جو اچھے جملے کہنے والا انسان ہے، رکوع کی پہلی آیت یہ ہے، اس کو میں نے عزت بخشی ہے. عزت کے اندر جملوں کا کردار ہے، وقار اور سٹیٹس کے اندر زبان کے اظہار کو عمل دخل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْتَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي، تُم ویکھیں، أَرَأَيْتَكَ تُم ویکھیں، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اے بندہ جنہوں تو میرے تے عزت دیتی ہے. اور شروع میں تذکرہ ہے اچھی کلام کرنے والے کا. لَإِنْ أَخَّرْتَنِي، اگر تو نے مجھے مہلت دی، لَأَحْتَنِكَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں قیامت کے دن تک دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کے اس کی نسل کو پورا کنٹرول میں کر لوں گا، پورا کنٹرول میں کر لوں گا. وہ میری باتیں شوق سے سنیں گے، میری محفل میں بیٹھیں گے، میری ایجاد کردہ چیزوں کی تعریف کریں گے. میں ان کے قلب و جگر میں زہر گھول دوں گا اگر تو نے مجھے مہلت دی. قال اذهب فمن تبعك منهم، فرمایا چل چلا جا یہاں سے، جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اس کی وافر جزا یہی ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے. واستفزز، اے شیطان تو پھسلا، من استطاعت، جتنی تو طاقت رکھتا ہے، منہم ان کو، بصوتی کا، اپنی آواز کے ترنم سے جتنا بہکا سکتا ہے اس کو بہکا. قرآن کی طرف بلانے والے باقی رہیں گے. گانوں کے کنسرٹ، اربوں کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ، بڑے بڑے چینل، اخبارات، میگزین، سنڈے میگزین، ان کی شانوں کے اوپر بڑے بڑے عقیدت برے ادیبانہ بلیغانہ جملے. واستفزز منہم بصوتک، اپنی آواز سے ان کو پھسلا. لیکن کچھ ہوں گے جو میری آواز پہ لبیک کہیں گے، میرے کلام پہ لبیک کہیں گے. شاعری کی فضول مجلسیں، اب تو وہ ادب نہ شاعری میں رہا ہے، نہ ہماری گفت و شنید میں رہا ہے، نہ ہمارے کالموں میں رہا ہے، نہ ہمارے کلام میں رہا. گانے، من استطاعت منہم بصوتک، تو اپنے کلام کے ذریعے سے. واجلب علیہم بخیلک ورجلک، تو حملہ کر ان پہ اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے پیادوں کے ساتھ. وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال اولاد میں شریک ہو کے انہیں امیدیں دلا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی. وعدہم، وعدے کر ان سے. او لوگو سنو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں ہے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا. وکفا بربک وکیلا، انہاں دی نگرانی لئی کلا اللہ کافی ہے. اے پورا ایک مضمون ہے کلی عبادی، آیت نمبر 53 تو لے کے 53 تو لے کے آیت نمبر 60-65 تک یہ پورا مضمون ہے. ایتھے اینو اس گل نوں بھی اللہ نے اپنے بندیاں دا تذکرہ کہہ کے مکمل کیتا ہے کہ میرے بندے
جنہ تے تیرا غلبہ نہیں، ٹل لائیں گا نہیں چلے گا. کیوں؟ انہاں نو میرے ذکر دیاں محفلاں چ بہ کے لطف آئے گا، تے جیڑا مزہ انہاں نو میریاں محفلاں چ آئے گا اوਦਾਂ دا مزہ تیرے وس چ ہی نہیں. تو لا ٹل واستفزز من استطاعت، تو دو مرضی ڈھول باجے بجا، تو جو کرنا کر لے. قرآن سننا والے نے قرآن ہی سننا ہے. کوئی انشاءاللہ صبح دا آغاز قرآن دی تلاوت نہ اچھی آواز نہ، انشاءاللہ باہر والے بھی ذرا انشاءاللہ قرآن دی تلاوت سننی انشاءاللہ اللہ دے فضل. موبائل کول ہے، صبح نماز فجر دی جماعت نال، اس تو بعد گھر چ چھوٹے چھوٹے سپیکر لاؤ، قرآن مجید رکھو. شیطان اور شیطان کی نسل اللہ کے فضل سے اس گلی محلے سے بھاگ جاتی ہے. شیخ شرام کی حدر سنیں، شیخ عبد الباسط کی تلاوت سنیں، اور شیخ شہاد کا ایک رکوع سنیں، آپ کے دل کو تقویت ملے، آپ کا ایمان تازہ ہو. دین کی محفلوں میں بیٹھیں، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھیں. اس یہاں سے حیات تازہ اور حیات درخشاں انسان کو نصیب ہوتی ہے. ان محفلوں میں آنے والوں کی اللہ خیر فرمائے، اور جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ. میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں. یقین مانیے یہ مہلت میرے آپ کے پاس غنیمت ہے. پڑھ لیں، علماء سے دوستی یاری لگا لیں. فتنوں کا دور ہے، صبح انسان کس حالت میں ہوتا ہے، شام کو کس حالت میں ہوتا ہے. انسان کو کوئی معلوم نہیں کس لمحے اس کی زندگی کی شام اس کا انتظار کر رہی. وقف کر دیجئے، وقف کر دیجئے اپنے آپ کو. ایک روایت ہے، بہت سارے طرق ہیں اس کے. بعض روایات ہوتی ہیں کہ ان کی سند میں انقطاع ہوتا ہے یا ضعف ہوتا ہے، لیکن وہ فضائل کے باب میں علماء انہیں قبول کرتے ہیں. اور میں نے یہ بڑے ذمہ دار علماء کے منہ سے سنی بھی ہے اور خود پڑھی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن سیکھنا شروع کر دے اور اس سیکھنے کے سفر کے دوران اس کی زندگی اختتام کو پہنچے، اس کو موت آ جائے، تو اے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ دے رسول کوئی وصیت فرماؤ، نصیحت فرماؤ، کامیابی کامرانی ملے. کائنات کے کامران انسان جناب محمد رسول اللہ، روح زمین کے سب سے اعلیٰ افضل انسان نے بدلا ہے. ابو ہریرہ قرآن دی مجلس نو لازم پکڑ، الزم لازم پکڑ. قرآن دے نال تعلق مضبوط کر، قرآن دیاں محفل چ بیٹھیا کر، قرآن دی تلاوت اور ایدا فہم عام کر، اور لوگاں نو توجہ دلا کے قرآن الغور کر. اگر کوئی شخص قرآن سے تعلق قائم کر لے اور اس تعلق کے سلسلے میں اس کو موت آ جائے، قرآن سیکھتے سیکھتے اسے موت آ جائے، تو ابو ہریرہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزانہ آسمان سے 70,000 فرشتے اتر کے اس کی قبر پہ مغفرت کی دعا کرتے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید حیات تازہ ہے. اس کا ترجمہ یہ انسان کا شوق اور جنون ہونا چاہیے. اس کتاب کو پڑھنے والے سے عقل مند کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. جنیاں چنگیاں گلاں وہ بندہ کرے گا نا جہاں قرآن نہ تعلق ہے، وہ میرے کو تسی قرآن لے لو، آکسفورڈ چوں پڑھیا بھی اوڈیاں چنگیاں گلاں کر سکتا. اینوں پڑھو، اینا تعلق لاؤ. ہن حکومت نے ذمہ داری لا دیتی ہے کہ جناب علی سکول ٹیچراں دی سپارے مک گئے، اندازہ کرو ماشاءاللہ تجارتاں بھی ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس میں رکھی. تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے فہم سے اپنے اندر کے انسان کو